انتہا پسندانہ اس تصور کو اجاگر کیا، اور اس کے ساتھ ساتویں چیز اسلام کے اس دستور نے مدینہ کی ریاست میں اخلاقی اساس فراہم کرتی، مورل فاؤنڈیشن سٹیٹ کو دی، جہاں قوانین دیے، پولیٹیکل لیمیٹیشنز دی، جہاں فائنانشل رائٹس دیے، جہاں لیگل رائٹس دیے، جہاں ان کے مقامی کنونشنز اور ٹریڈیشنز کو محفوظ کیا، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم پوری کی پوری ریاست کو ایک مورل فاؤنڈیشن عطا کی، اور اس میں حقوق العباد کا ایک تصور دیا۔ آرٹیکل 59 میں ہے، حضور السلام نے اس میں دیا کہ ریاست مدینہ کے شہریوں سے نیک عمل اور بھلائی کی توقع کی جاتی ہے، یعنی وہ گناہ نہ کریں، وائلیشن نہ کریں لا کی، اور عہد شکنی نہ کریں، کانٹریکٹس اور وعدوں کی مخالفت نہ کریں، اور یہ جو کوئی اس طرح کا عمل کرے گا عہد شکنی کا یا کرائم کمٹ کرے گا تو اس کے اثرات اس کی ذات پر مرتب ہوں گے اور قانون اس کی گرفت کرے گا۔ اسی طرح فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بطور خاص نگہبان ہیں جو نیکی اور بھلائی اور اعلیٰ کردار کے حامل ہوں گے۔ تو گویا نیک عمل اور نیک کردار کو پروموٹ کیا، اس کو انکریج کیا، برائی کے عمل کو ایز اے ہول روکا۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تسلط پوری سوسائٹی پر عقیدہ اسلام کے حوالے سے نہیں کیا، ایک کامن مورل بیس دی، وہ مسلمان کے لیے بھی وہی ہے، وہ جیوش کمیونٹی کے لیے بھی وہی ہے، وہ کرسچنز کے لیے بھی وہی ہے، اور وہ نان مسلم ادر جو اینٹیٹیز ہیں ان کے لیے بھی وہی ہے۔ ایک کامن مورل فاؤنڈیشن پوری سٹیٹ کی دے دی، چونکہ آف کورس ہر مذہب کے اندر ایک بنیادی نیکی، تقوی، بھلائی، انسانیت کی ایک اساس موجود ہے، اس کو انکریج کر کے سوسائٹی کی اخلاقی اساس بنایا گیا۔ آٹھواں اصول اور آئینی جو خصوصیت ہے وہ آئینی طبقات کا تصور دیا اس آئین نے۔ قرآن مجید نے یعنی کانسٹیٹیوشنل کمیونٹیز اور اینٹیٹیز کو ریکگنائز کیا۔ قرآن مجید نے اس میثاق مدینہ نے اس میں کہا کہ یہ میثاق مؤمنین اور مسلمین جو قریش میں سے ہیں ان کے درمیان ہے، اور جو دیگر اہل یثرب ہیں ان کے درمیان ہے، اور فمن لاحق بہم جو ان کے ساتھ ہو، وجاہد معہم جو ان کے الائز ہوئے اور جنہوں نے مل کے ان کے ساتھ اس اسٹیٹ کے ڈیفنس اور جہاد کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ان تمام لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئین کے اندر ان کی کانسٹیٹیوشنل اینٹیٹی کو ریکگنائز کر لیا، نمبر وار ان کے نام لکھے، مختلف قبائل کے نام دیے، آپ کو تفصیل ملے گی، ایک فہرست ملے گی پوری، ان کے نام دیے، اور ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل اینٹیٹی کے طور پہ ریکگنائز کیا۔ اس طرح آئینی طبقات وجود میں آئے، اور آئینی طبقات کے ہونے کے باوجود 9واں پوائنٹ اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ تھا کہ سیاسی وحدت کا تصور دیا۔ آئینی طبقات اپنی جگہ، ان کے آزادانہ حقوق اپنی جگہ، ان کی اٹونمیز اپنی جگہ، ان کی الگ الگ وجود اور تشخصات کو ریکگنائز کرنا اپنی جگہ، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے ہول پورا کا پورا ایک پولیٹیکل یونٹی کا تصور، سیاسی وحدت کا پوری سوسائٹی کو دیا۔ اس میں پہلے آرٹیکل میں فرمایا گیا، آرٹیکل نمبر 3 بن جاتا ہے مگر جملے میں وہ پہلا بھی ہے، انہم امۃ واحدہ من دون الناس، یہ سارے فریق، خواہ مسلمان ہیں مہاجرین، خواہ مسلمان ہیں انصار، خواہ یہود ہیں، خواہ ان کے الائز ہیں عیسائی اور دیگر غیر مسلم قبائل، یہ سارے فریق مل کر ایک امت واحدہ ہیں۔ یہ نیشنل سٹیٹ کا تصور دے دیا گیا، یہ پوری کی پوری ایک نیشن ہے، اور یہ پولیٹیکل اینٹیٹی ہے، ایک پولیٹیکل یونٹی ہے۔ وہ تمام طبقات جو حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے آ گئے، جنہوں نے ریاست مدینہ کے اس مصطفی آئین کو قبول کر لیا، اس مصطفی نظام کو قبول کر لیا، اس مصطفی دستور کی تابعیت کو تسلیم کر لیا، حضور کی حاکمیت میں آ گئے، ان کے اندر الگ الگ تمام حقوق اور الگ آئیڈینٹیٹیز کے باوجود وہ ایک وحدت کا حصہ بن گئے، تو یہ نیشن ہوڈ کا ایک تصور اوپر پولیٹیکل ایک یونٹی ہوئی اور یہ نیشنل سٹیٹ بنی۔ اس تصور کے ساتھ یہ نیشنل سٹیٹ اور پھر الگ سے امت مسلمہ کے تصور کو الگ دیا، یہ 10واں پوائنٹ تھا اس کے اندر، کانسیپٹ آف مسلم امہ، مسلمانوں کے تصور کو ان المؤمنین بعضهم موالی بعض، کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، مددگار ہیں، دنیا کے ساری لوگوں کے مقابل جو دشمن ہیں، تو یہاں مسلمانوں کے پھر یہاں آ کر پھر انصار اور مدینہ کی تفریق کو ختم کر دیا، یعنی فرقہ واریت کی اس طرح بنیاد مٹا دی، خواہ وہ علاقائی فرقہ واریت ہو، لسانی فرقہ واریت ہو، نسلی فرقہ واریت ہو، اور مذہبی فرقہ واریت تو تھی کوئی نہیں، یہ تو بعد میں وجود میں آئی۔ گویا پورے امت مسلمہ کو اور کلمہ گو مسلمانوں کو ایک جسد واحد بنا دیا، اور تمام مسلمانوں کو جسد واحدہ قرار دے کر کہا ایمان والوں کی سنو،
ایک ہی صلح ہوگی، اور اللہ کی راہ میں لڑائی ایک ہی لڑائی ہوگی۔ کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کر سکے گا جبکہ یہ صلح ان کے لیے برابر اور یکساں ہو۔ تو ان مسلمانوں کو صلح و آشتی میں اور جنگ و جدال میں ایک باڈی بن کے رہنے کی تلقین کی، اور اس طریقے سے فرمایا۔ اور آرٹیکل 23 میں کہ ایمان والے مسلمان باہم اس چیز کا انتقام لیں گے مل کر جو خدائی راہ میں ان کو پہنچے، اور ریاست مدینہ میں میثاق مدینہ کے تحت آئینی دستوری پابندی کو امت مسلمہ کا خاصہ قرار دیا جائے گا۔ تو ہر جگہ آرٹیکل 24 دیکھ لیں، آرٹیکل 27 دیکھ لیں، ان تمام آرٹیکل 26 دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا، اور ان کے اندر جو تشخصات تھے نسلوں کے، قبیلوں کے، خاندانوں کے، علاقوں کے، مکہ اور مدینہ سے ہونے والوں کے، وہ ساری تفریق کو مٹا کر امت مسلمہ کا تصور دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا دستور اور آئین الگ الگ تشخص کی تو اجازت دیتا ہے۔ مختلف زبان بولتے ہیں، ان کی کلچر مختلف ہے، علاقائی رسم و رواج مختلف ہیں، عقائد میں، مذہب کے طریقہ کار میں انٹرپریٹیشن مختلف ہے، جس طرح رنگ جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، یہاں تک تو درست ہے، مگر اس کی بنیاد پر وہ الگ الگ اکائیاں بنا لیں، الگ الگ اینٹیٹیز بنا لیں، اور امت کے جسم کو توڑ دیں، شکستہ کر دیں اور تفرقہ میں مبتلا کر دیں۔ اسلام کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ خطرناک صورت فرقہ واریت کی، دھڑے بندی کی، قتل و غارت گری کی، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ بم چلانے کی، اور ایک دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر اسے امت مسلمہ کی خارج کرنے کی، یہ ساری کی ساری جو اسکیمیں اور منصوبے اور سوچیں اور تفکرات اور فکر اور یہ نظریات، یہ خارج از اسلام ہیں۔ اسلام نے انہیں مسترد کر کے اسلام پورے مسلمانوں کو امت واحدہ بنا دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق پیدا نہ کرو۔ اندرونی تشخصات پہچان کے لیے ہیں مگر وہ نزاع کی وجہ نہیں بن سکتے۔ امت مسلمہ کا تصور فائق ہے، لہذا آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر کے اختلافات کو فرقہ وارانہ فسادات سے پاک کریں، فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کریں، امت مسلمہ میں ایک وحدت اور یگانگت کے تصور کو ڈیولپ کریں، ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کریں، بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں، ٹالرنس پیدا کریں، سوشلائزیشن پیدا کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اور اختلافات جو ہیں انہیں ایک ہی گلدستے میں پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے پھول بنا لیں کہ یہ گلدستہ امت مصطفیٰ کا ہے، اور اس کے اندر مختلف مسالک، مختلف طبقات، مختلف حلقے، وہ اس طرح ہیں اختلافات کے باوجود جیسے رنگا رنگ مختلف پھول ملا کے ایک حسین گلدستہ بن جاتا ہے، مختلف پھولوں کے پودے ملا کر ایک حسین چمن بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ سارے اختلافات اپنے حسن کے ساتھ امتزاج کریں اور مصطفیٰ کی امت کا چمن بن جائیں۔ میری اپیل ہے مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ختم کر دیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹ رہے، یہ مسلمان دین اسلام کا گلا کاٹ رہا ہے۔ قتل و غارت گری ختم کر دیں، نفرت اور منافرت کا ماحول ختم کریں، امت مسلمہ ایک ہو، امن اور آشتی کا نمونہ پیش کریں، تبھی جا کر ہم اسلام کے عالمی پیغام امن کو دنیا کی باقی اقوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ نمونہ میثاق مدینہ کے ذریعے حضور علیہ السلام نے آئینی طریقے سے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ آج 10 پوائنٹس ہم نے مکمل کر لیے، اگلے لیکچرز میں ہم 11ویں پوائنٹ سے لے کر اس کے 20ویں پوائنٹ تک باقی مکمل کریں گے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔